نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کا اگر مطالعہ کریں تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مطہرہ کا جو سب سے پہلا، سب سے بڑا اور مرکزی سبق ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ انسان جو معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتا ہے، معاشرے کو سدھارنا چاہتا ہے، معاشرے کو سنوارنا چاہتا ہے، جو ایک داعی کی حیثیت سے، مبلغ کی حیثیت سے، مصلح کی حیثیت سے میدان عمل کے اندر آنا چاہتا ہے، تو اس کے اندر سب سے پہلے سب سے بڑا جو وصف ہونا چاہیے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ جس معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتا ہے، جن لوگوں کو سدھارنا اور سنوارنا چاہتا ہے، دعوت سے پہلے، تبلیغ سے پہلے، اصلاح سے پہلے وہ لوگوں کے سامنے اپنی پریکٹیکل لائف، اپنی عملی زندگی پیش کرے۔ آپ دیکھیے کہ انبیاء کی تاریخ کا بڑا سنہری باب ہے کہ دنیا میں جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی رسول آئے، جتنے بھی پیغمبر آئے، تمام انبیاء نے اپنی نبوت کی صداقت اور سچائی کے لیے لوگوں کے سامنے معجزات رکھے، نشانیاں رکھی۔ عیسیٰ بذات خود معجزہ تھے، بن باپ کے پیدا ہوئے۔ حضرت صالح کو اللہ نے اونٹنی دی، حضرت موسیٰ کو ید بیضا دیا۔ لیکن طریق انبیاء کا یہ اتنا سنہری باب ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی نبوت اور رسالت کی سچائی کے لیے مکہ کے والوں کے سامنے کہ معجزہ نہیں پیش کیا، بلکہ اپنی نبوت اور رسالت کی سچائی کے لیے لوگوں کے سامنے اپنی 40 سالہ زندگی کے ریکارڈ کو رکھا تھا۔ 40 سالہ زندگی کے ریکارڈ کو رکھا تھا۔ آپ نے دعوت سے پہلے، تبلیغ سے پہلے، اصلاح سے پہلے لوگوں کے سامنے اپنا عمل رکھا، اپنا کردار رکھا۔ یہ سیرت کا سب سے پہلا اور بنیادی سبق ہے اور بنیادی درس اور نصیحت ہے، جس کو آج اکثر مبلغین، اکثر واعظین، اکثر مصلحین اور اکثر مسلمان بھول بیٹھے ہیں کہ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے عملاً پیش کرے، اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کی زبان کے اندر بھی تاثیر کو پیدا کر دیں گے اور اپنی زبان کے اندر بھی اثر رکھ دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا مبلغ بنائے، باعمل اللہ ہم کو مصلح بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔